الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله الآية. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. یہ قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. قابل قدر اساتذہ کرام اور مسند انصاف پر صاحب قلم منصفین کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج اس بنت بیت اللہ میں باوقار مقابلہ سخن میں جس عنوان کو لفظوں کی لڑی میں پرو کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے عظمت قرآن. حضرات گرامی، قرآن صحیفہ ایمان ہے، قرآن نور ایمان ہے، قرآن قابل بیان ہے. تو آئیے عظمت قرآن کو اوراق قرآن میں تلاش کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے قرآن تو ایسا کلام ہے. فرمایا تنزیل من رب العالمین، قرآن تو ایسا کلام ہے جو اس پروردگار عالم کا کلام ہے، جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. یہ تو وہ فرشتہ لے کر آیا ہے جو ذی قوت عند ذی العرش مکین کی صفت سے آراستہ ہے. اسے وہ فرشتہ لے کر آیا ہے جو مطاع سما امین کے اعزاز سے معزز ہے. یہ اس شخصیت پر نازل ہونے والا کلام ہے جو امام الانبیاء ہے، خطیب الانبیاء ہے، رئیس الانبیاء ہے، آمنہ کا لال ہے، عبداللہ کا در یتیم ہے. فرمایا نزل علی محمد، نزل علی محمد وہو الحق من ربہم. جس کے بارے میں کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. حضرات گرامی، میں قرآن کی عظمت کو سلام و عقیدت پیش کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال نے اس قرآن کے لیے جس وقت کا انتخاب کیا ہے وہ وقت بھی تمام اوقات میں اعلیٰ ہے. سرور کائنات محبوب خدا مصروف عبادت ہے، فرشتہ آ کر پکار دیتا ہے، کہتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق. کتنا اعلیٰ وقت ہے. جس رات کا انتخاب ہوا ہے وہ رات بھی تمام راتوں کی سردار ہو گئی. فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. کتنی اعلیٰ رات ہے. جس رات میں آیا وہ رات بھی راتوں کی سردار ہو گئی. جس شہر میں آیا وہ شہر بھی کتنا افضل ہو گیا. فرمایا ان اول بیت وضع للناس. جس مہینے میں آیا وہ مہینہ بھی افضل ہو گیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. کتنا اعلیٰ قرآن ہے. اس کی عظمت کو میں کیا بیان کروں کہ جس کی نسبت قرآن سے ہو گئی، جس کا تعلق قرآن سے ہو گیا، جس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا قرآن کی رونق بن گیا.
تو آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، جس کی نسبت قرآن سے ہو گئی، جس کا تعلق قرآن سے ہو گیا، جس انسان کا چلنا پھرنا قرآن کی بہار، جس کا اٹھنا بیٹھنا قرآن کی رونق، جس کا سونا جاگنا قرآن کی سوز و آواز سے، وہ اتنا عظیم ہو گیا کہ اس کی عظمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دنیا کی تمام خزانے جمع ہو جائیں، دنیا کی تمام نعمتیں جمع ہو جائیں، لیکن اس عظیم انسان کے پاؤں کے تلوے پر لگی خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وما علینا الا البلاغ۔